بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ قرآن حکیم کا ہمارا جو آج کا سبق ہے یہ ہے آیت مبارکہ 149 اور دوسری آیت کریمہ ہے 150، یعنی دو آیات بینات کی ہم تلاوت کریں گے، اس کی تجوید بھی سیکھیں گے، ساتھ ترجمہ بھی سیکھیں گے۔ اور یہ سورہ آل عمران ہے اور یہ چوتھا پارہ ہے۔ تو بلا تاخیر شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی أعقابكم يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ۔ ان دو آیات بینات کی تجوید دیکھیے گا۔ سب سے پہلے یا ایہا الذین، یہاں جو ابتدا میں مد ہے یہ چھوٹی مد ہے جسے مد جائز کہا جاتا ہے، کیونکہ یا الگ ہے، ایہا یہ الگ ہے، تو یہ مد جائز ہے اور اسے 3 سے 4 سیکنڈ تک لمبا کیجیے گا۔ آگے الذین آمنوا کے اوپر جو مد ہے یہ بھی چھوٹی مد ہے، کیونکہ حروف مدہ ہے اس لفظ کے آخر میں اور حمزہ اگلے لفظ کے شروع میں آ رہا ہے، تو یہاں پہ جی مد ہوگی، چھوٹی مد ہوگی۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا، یہاں ان تطیعوا، یہاں نون ساکن کے بعد تا ہے تو یہاں اخفا کریں گے، آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ تطیعوا یہاں تا ہے اور ساتھ ہی اس کے ساتھ طا بھی ہے، تا طا، یہ دونوں حرف جو ہیں اس کے اندر فرق کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اکثر لوگ دونوں کو ایک جیسا پڑھ دیتے ہیں۔ ایک تا جس کے اوپر 2 نقطے ہیں، اسے آپ نے رکھنا ہے بہت باریک رکھنا ہے، جتنا باریک کر سکتے ہیں باریک رکھیے گا، اور دوسرا ہے طا، اسے آپ جتنا موٹا کر سکتے ہیں آپ نے اس کو موٹا پڑھنا ہے، تاکہ دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہ برقرار رہے۔ تو طیعوا، خاص طور پہ جب طا کے نیچے زیر ہوتی ہے تب تو پکا اسے لوگ طائی کر دیتے ہیں، زیر ہو زبر ہو پیش ہو ہر صورت میں طا موٹا ہی پڑھا جائے گا۔ تطیعوا الذین، تطیعوا الذین، آگے عین کو لام کے ساتھ ملائیں گے، الذین، تطیعوا الذین، تطیعوا الذین کفروا یردوکم، یردوکم را اس میں پر ہے، علی اعقابکم، یہاں جو مد ہے یہ بھی وہی مد منفصل چھوٹی مد، اعقابکم، آگے فتنقلبوا، یہاں نون ساکن کے بعد کیا ہے جی تا ہے، تو نون ساکن کے بعد قاف ہے، تو اب یہاں اخفا کیجیے گا، فتنقلبوا خاسرین، خا موٹا ہے اور آخر میں جو بلکہ درمیان میں جو آ رہا ہے را، یہ باریک پڑھا جائے گا۔ نیکسٹ آئے دیکھیے گا، بل اللہ مولاکم، بل اللہ مولاکم، بل اللہ مولاکم، یہاں رموز اوقاف میں سے جیم ہے تو یہاں وقف کر دیں گے، اور وقف کیا جا سکتا ہے، نہ بھی کریں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، خیرن یہاں نون مشدد تو ہوگا غنہ، ناصرین صاد بھی موٹا رکھیے گا، را باریک ہے، کھینچیے گا کیونکہ یا مدہ ہے، یہاں وقف کرتے ہوئے بھی آپ لمبی مد کر سکتے ہیں، جسے کہا جاتا ہے مد عارض وقفی، یعنی حروف مدہ کے بعد جو سکون ہے وہ عارضی ہوتا ہے، جیسے نون پہ اگر وقف کریں گے تو نون پہ ہم اس کو ساکن پڑھیں گے تو یہ عارضی سکون ہوتا ہے، وقف کی وجہ سے سکون ہوتا ہے، تو آپ یہاں مد عارض وقفی کر سکتے ہیں، یعنی آپ یہاں وقف کرتے ہوئے اس کو لمبا بھی کر سکتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے مد عارض وقفی، یعنی کیسے پڑھیں گے، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ،
اتنا لمبا آپ اس کو کر سکتے ہیں. جی اب یہ 2 آیات بینات کا اب ترجمہ سماعت کر لیجیے گا. یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرو، الذین ان لوگوں کی کفروا جنہوں نے کفر کیا، یردوکم وہ پھیر دیں گے تم کو، علی اعقابکم اوپر تمہاری ایڑیوں کے، فتنقلبوا تو لوٹ جاؤ گے تم یا پلٹ جاؤ گے تم، خاسرین خسارہ پانے والے ہو کر. اے ایمان والو، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا اگر تم ان کی بات مانو گے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں کفر کی طرف لوٹا دیں گے اور تم پلٹ کر سخت نقصان اٹھاؤ گے. بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ مولاکم تمہارا مددگار ہے، ہوا اور وہ خیر بہتر ہے، الناصرین مدد کرنے والا. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق ہو گیا مکمل. دعا میں یاد رکھیے، ہمیشہ اللہ آپ کو خوش رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.